دوسری فتنے کے بارے میں آپ ٹھنڈے کیوں ہیں؟ یہی تو نظریاتی بحران ہے۔ فتنوں کے خلاف کام کرنے والی جماعتیں، ان جماعتوں میں باہمی تعلق کا فقدان ہے، وہ آپس میں نہیں جڑی ہوئی، ان کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تو کیا یہ نظریاتی ناپختگی نہیں ہے؟ کیا یہ نظریاتی بحران نہیں ہے؟ اس لیے اصل کام نظریاتی تربیت کا سامان ہے، نظریاتی پختگی ہے اور نظریاتی ثابت قدمی ہے، جو وقت کا سب سے بڑا محاذ تھا ہے اور تا قیامت رہے گا، اور یہ انبیاء کی میراث ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اتنی لمبی چوڑی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ چند اصولی باتیں کروں گا آپ کے ساتھ، وہ چند اصولی باتیں کہ ایک ایک اصول پر، ایک ایک اصل پر ایک پوری نشست درکار ہے، لیکن وہ فہرست تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اصولی باتیں جس سے ہماری نظریاتی ناپختگی کا علاج ہو سکے، نظریاتی تربیت کا سامان ہو سکے، اور نظریاتی ثابت قدمی نصیب ہو سکے، جس کی بدولت بلا امتیاز ہر فتنے کی کاٹ ہو سکے۔ یہ نہیں کہ ایک فتنے کے بارے میں سرگرم اور دوسرے فتنے کے بارے میں بے حسی، مداہنت، چشم پوشی، لا علمی، کم علمی، بلکہ دوستی اور جبھے پہ جبھے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو وہ چند اصولی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس کا تعلق تمام فتنوں سے ہے، کہ ہم ان اصولی باتوں پر آ جائیں، اور میں علماء سے درخواست کروں گا کہ یہ اصولی باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہیں، وہ ایک ترتیب بس میں سامنے رکھ رہا ہوں، نورانی قاعدے کی طرح اپنی نمازیوں کو حفظ کروائیں، تاکہ آپ کا مقتدی، آپ کے متوسلین، آپ کے معتقدین فتنوں کے بارے میں آگاہ ہوں اور فولاد کی چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں، اور جس فتنے کی جس وقت کاٹ کی ضرورت ہے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ میری جماعت اس فتنے کے خلاف کام نہیں کر رہی۔ میں نام نہیں لوں گا، سرگودا میں پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی نے کہا آپ فلاں موضوع پر زیادہ جا رہے ہیں، ذرا پھر جماعتی کام رہ جائے گا، اس قسم کی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو میں کسی جماعت میں شامل ہی نہیں ہوں، سیدھی سی بات، میرے ساتھ کسی جماعت کا ٹیگ نہ لگا ہے، نہ میں لگانا پسند کرتا ہوں، سیدھی سی بات۔ ہم غریب لوگ ہیں، جہاں اہل حق ہوں گے ہم سلام کر کے پہنچ جائیں گے، بس ہمیں کسی کی واہ واہ نہیں چاہیے۔ اصولی باتیں میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں کہ وہ تمام فتنوں کی کاٹ ہو جاتی ہے، بندہ بچتا ہے اور بچاتا بھی ہے۔ سب سے پہلے دین کے مزاج کو سمجھے، اس کے سمجھنے کا، سمجھانے کا، آگے پہنچانے کا منہج اور پیراڈائم کیا ہے، بس وہ کلمہ طیبہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں اللہ بعد میں ہے، لا الہ پہلے ہے، فتنوں کی کاٹ پہلے ہے، اللہ کا اقرار بعد میں۔ انکار اور اقرار، جب تک انکار نہیں کریں گے اللہ کو آپ کا اقرار نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کا اقرار، اللہ کہتے ہیں سب سے کٹ کے میرے پاس آؤ تب تمہارا آنا منظور ہے، تب یہ عبدیت ہوگی، تم عابد ہوگے، میں معبود ہوں۔ انکار اور اقرار، لا الہ الا اللہ۔ انبیاء نے یہی کام کیا تھا، انبیاء نے اللہ 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 کی رٹ نہیں لگوائی تھی، انبیاء نے غیر اللہ کی سب سے پہلے نفی کی تھی، الا اللہ پہ پھر پہنچے تھے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، مشرکین مکہ نے آپ سے باقاعدہ معاہدہ کرنا چاہا تھا کہ آپ آئیے ہم آپ سے معاہدہ کر لیتے ہیں، اللہ کی عظمت جتنی مرضی بیان کریں لیکن ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں،
انکار یعنی لا الہ چھوڑ دیں، الا اللہ کی جتنی مرضی آپ تکرار کریں، ٹھیک ہے آ جائیں معاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے معاہدہ ہونے دیا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہ انکار اور اقرار کی ترتیب میں اتنا وزن ہے، جب آپ اس پر آئیں گے نا پھر یہ نہیں کہیں گے یہ میری جماعت کا کام ہے، ٹھیک ہے وہ دوسری جماعت کا کام ہے، میں اس پہ تو توجہ دینے کے لیے تیار نہ بھائی نہ۔ پھر آپ کے اندر یہ جرثومہ مر جائے گا، وہ زندہ نہیں ہوگا۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے، آگے چلتا ہوں کیونکہ 6-7 چیزوں کی میں نے آپ کے سامنے صرف فہرست رکھنی ہے۔ تو انکار اور اقرار پہلی اصولی بات، اس سے فتنوں کی کاٹ ہوگی، فتنہ زندہ نہیں بچے گا اور آپ بھی زندہ رہیں گے، صرف اپنی جماعت کے ہو کے نہیں رہیں گے بلکہ ہر حق کی جماعت کا آپ ساتھ دیں گے، ٹھیک؟ پہلی بات۔ اگلا اصول الولا والبراء، جس کو حدیث میں کہا گیا الحب للہ والبغض للہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله۔ الولا والبراء، اہل ایمان کے ساتھ محبت اور اہل کفر سے نفرت، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ہمارے تبلیغی بھائی پھر کہہ دیتے ہیں، بہت سے ماشاءاللہ ہمارے علماء بھی لکیر کے فقیر بن کے کہہ دیتے ہیں کہ جب کافروں سے نفرت ہوگی تو انہیں تبلیغ کیسے کریں گے؟ تو بھائی پھر کہتے کافر کی کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہ کرو۔ بھائی پھر سزا بھی کفر کو ملنی چاہیے، کافر کو نہیں ملنی چاہیے۔ سزا زنا کو ملنی چاہیے، زانی کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہاتھ چوری کا کٹنا چاہیے، چور کا نہیں کٹنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کفر جس میں ہے وہ قابل نفرت ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ہم تبلیغ کیسے کریں؟ جناب یہ نفرت دین کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے جو نفرت ہوتی ہے وہ ہمدردی پہ، دعوت و تبلیغ پہ ابھارتی ہے، اور جو ذات کی وجہ سے کسی سے نفرت ہوتی ہے وہ دعوت سے روک دیتی ہے، ہمدردی سے روک دیتی ہے۔ تو آپ اس نفرت کو وہ نفرت نہ سمجھیں جو ذاتی نفرت ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے دین کی بنیاد پر نفرت ہے، اور جو دین کی بنیاد پر نفرت ہوتی ہے وہ بندوں کی ہمدردی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے تمہارے درمیان عداوت آ چکی، بغض آ چکا، نفرت آ چکی، اس کے باوجود تبلیغ بھی کر رہے ہیں حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تبلیغ کر رہے ہیں؟ نفرت کا اعلان کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب دین کی بنیاد پر جو نفرت ہوتی ہے وہ دعوت و تبلیغ سے روکتی نہیں بلکہ ابھارتی ہے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ تو الولا والبراء، اہل ایمان سے محبت اور اہل کفر اور اہل نفاق سے نفرت، یہ پلے باندھ لیں۔ یہ ہماری سرحد کے گرد بڑی کمال قسم کی حصار ہے، یہ مجھے اور آپ کو کفر کی طرف جانے نہیں دیتا۔ اور تیسرا اصول اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے بارے میں اپنی صفیں اتنی سیدھی اور اتنی مضبوط رکھیں اس کو وہاں پاؤں رکھنے کا موقع نہ ملے، جگہ بنانے کا موقع نہ ملے، اور باہم شفقت کو، محبت کو، مروت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جتنی ہو سکتی مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ سارے اصول ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی یہی تو شان تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ان کا شفقت کا، نرمی کا معاملہ چلتا تھا، ایک دوسرے سے فائدہ لیتے دیتے تھے، افادہ استفادہ ہوتا رہتا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے کفار کی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے، اور کافر کوئی سپیس لے لے ان سے، کوئی اپنے مقاصد حاصل کر لے فرض سے یا معاشرے سے، ممکن ہی نہیں تھا۔
کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 3 یا 4 ہو گئے. انکار، اقرار 1، الولا والبراء 2، اشداء علی الکفار رحماء بینہم 3. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. آپ کے اندر مزاحمت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مزاحمت ہونی چاہیے. آپ کو اسلام کے اصول مزاحمت کا پتہ ہونا چاہیے، جس کو ریزسٹنس کہتے ہیں، کہ آپ بدی کو بڑھنے نہ دیں اور نیکی کو پھیلانے کی کوشش کریں. امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ مزاحمت کو آپ ہمارے معذرت کے ساتھ تبلیغی بھائیوں کی دعوت و تبلیغ نہ سمجھیں، یہ اس سے بہت بلند ہے. تبلیغی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خود میں نے چلہ لگایا ہوا ہے، میں کوئی ان کی نفی نہیں کر رہا. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، عمل کا میدان ہے. آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تبلیغ میں ضرور لگائیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو میں مزاحمت کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی دعوت و تبلیغ سے بڑھ کر ہے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں امر بالمعروف ہی زور سے کرو، نہی عن المنکر کی ضرورت ہی نہ رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اللہ کو کیوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پھر نہی عن المنکر کو الگ کیوں ذکر کی؟ ایک صاحب جو میڈیا پہ آتے ہیں، وہ تو یوٹیوبر ہیں، اب تو انہوں نے صاف کہہ دیا. کسی نے پوچھا تو کہنے لگے ہم تبلیغیوں کا اصول ہے کہ ہم برائی کی مذمت نہیں کرتے، اور قرآن سارا برائی کی مذمت سے بھرا ہوا. یہ جو مزاحمت ہے نا، کہ امر بالمعروف بھی ہو، کہ آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دینا تو کس درجے میں دینا ہے، آپ کو اس درجے کا پتہ ہو. آپ ایک اپنے باس کو نیکی کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ اسے ریکویسٹ کریں گے، اسے ترغیب دیں گے. آپ اپنے برابر سے بات کرتے ہیں، دوست سے، اسے تاکید اور تلقین کریں گے. اور آپ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہتے ہیں آجو بچہ نماز پڑھو، تو ریکویسٹ کریں گے؟ نہیں، آرڈر جاری کریں گے. اس کا ذہن بھی بنائیں گے، آرڈر بھی دیں گے. 7 سال کی عمر میں ترغیب دیں گے، 10 سال کی عمر میں ذرا اس کو ضرب بھی لگائیں گے. یہ ہے امر بالمعروف کے درجات. اور نہی عن المنکر کے درجات تو بڑے معروف ہیں. برائی کو ہاتھ سے روکنا، نہیں تو زبان سے روکنا، نہیں تو دل میں تمنا رکھنا یا اللہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھوں. یہ مزاحمت، اسلام کے اصول مزاحمت کا علم بھی ہو اور اس پر عمل بھی. فتنے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور اس سے اگلی بات، اسلام کے اصول اطاعت کا آپ کو پتہ. ہاں جی، اسلام کے اصول اطاعت کتنے ہیں؟ کوئی ساتھی بتا دے. ہم کس کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی. حالانکہ تیسری اطاعت بھی ہے، وہ اتنی نامانوس ہو چکی ہے کہ لوگ اس سے دور ہیں. وہ ہے اولی الامر کی اطاعت. کس کی اطاعت؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر میں کون ہے؟ علماء، مجتہدین، فقہاء، حکمران، نیک حکمران. اولی الامر کی اطاعت ہوتی اس لیے کہ وہ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول پر عمل کرواتے ہیں. آج اس تیسری اطاعت پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے کہ پلمبر پیدا ہو گئے ہیں. اور علماء اس تیسری اطاعت پہ کھل کے بات نہیں کرتے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں اہل حدیثوں کے 2 ہی اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. بھائی قرآن تو 3 ذکر کرتا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ہاں 3 اطاعتیں سمٹ کر 2 میں چلی جاتی ہیں. اطاعت کے 3 مراکز ہیں، وہ سمٹ کر کتنے میں چلی جاتی ہیں؟ 2 میں، یعنی قرآن و سنت میں. پھر 2 بھی سمٹ کے 1 میں چلی جاتی ہیں. کس میں؟ قرآن میں، اللہ کی اطاعت میں. مطاع مطلق صرف اللہ ہے. رسول کی اطاعت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرواتا ہے. رسول کی اطاعت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرواتا ہے. تو حقیقت میں کیٹیگوریکلی انکنڈیشنلی جس کی اطاعت ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہے. مطاع مطلق اللہ ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے، اور رسول اللہ ہی کی اطاعت کرواتا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت فرض ہے. اور رسول کی اطاعت میں معصومیت ہے، کیونکہ خود رسول معصوم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اطاعت میں کوئی شبہ اندیشہ نہیں رہتا.
اولی الامر کی اطاعت میں پھر ڈیوائیڈڈ اوپینین آ جاتی ہیں، پھر مسائل کا اختلاف ہو جاتا ہے، اجتہاد، یہ پھر ایک سارا لمبا چوڑا الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ کو اسلام کے اصول اطاعت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے حضرات محترم کہ آپ کو نہ صرف دینی محاذ پر رہنا چاہیے بلکہ آپ کو سیاسی محاذ پر بھی رہنا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں میں چودھری ہیں، نائی ہیں، وڈیرے ہیں، جو مرضی ہیں، آپ جس مقام پہ کھڑے ہیں اس مقام پہ اپنا اثر دکھائیں، دین کے لیے اپنا اثر دکھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن لڑیں، کونسلر بنیں، وہ جو کام کر رہے ہیں اپنی اچھی بنیادوں پر ٹھیک کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنا اثر سیاسی سطح پر بھی دکھائیں، سیاسی محاذ کو بھی خالی نہیں چھوڑنا۔ ایک ہے دینی محاذ، ایک ہے سیاسی محاذ، خالص دینی محاذ اور سیاسی محاذ میں پارٹنرشپ چلتی ہے، شراکت ہو جاتی ہے۔ جسے مولانا کی شراکت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پی پی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اب دونوں کو ڈنڈا دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ مدارس بل کے لیے۔ وہ ڈنڈا دینے کے لیے تیار ہیں تو پیچھے سے ہمارے کچھ لوگ وزارت تعلیم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آئی، ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو سیاسی محاذ بھی ہے، دینی محاذ بھی ہے۔ سیاسی محاذ میں شراکت چل جاتی ہے کہ آپ سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، دینی محاذ پہ صرف آپ ہی کو کام کرنا ہے۔ دینی محاذ پہ زرداری آ کے مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملے گا، دینی محاذ پہ نواز شریف آ کے نہیں ملے گا۔ اب مدارس کا بل دینی محاذ ہے نا، سیاسی محاذ بھی تھا، دینی محاذ بھی تھا۔ مولانا سے حمایت لے کے 26ویں ترمیم پاس کر لی، اب خالص دینی محاذ رہ گیا۔ نون لیگ بھی پیچھے ہٹ گئی، پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی، لیکن اللہ نے مولانا کو طاقت دی، وہ ڈنڈا ڈالنے کے لیے آ رہا، آگے بڑھ رہا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ دینی محاذ پہ کام صرف آپ نے کرنا۔ دینی محاذ پہ وہی کام کرے گا جس میں دین کی غیرت ہے، اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ ایک سیاسی محاذ کی قربانی دی جا سکتی دینی محاذ کے لیے، لیکن دینی محاذ کو سیاسی محاذ پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ کرتے ہیں لوگ، بہت سے کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس اصول کو بھی یاد رکھیں، فتنوں کی کاٹ میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز فائدہ دے گی۔ آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، ہمیں ایمان کی حقیقت اور ایمان کی بنیادی عناصر کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرتے ہوئے جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان لانا، اس پر اللہ کے نبی پر اعتبار کرتے ہوئے جو کچھ آپ لائے ہیں اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ اوپر سے لے کر آئے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب ایمان کی حقیقت یہ ہوئی۔ تو ایمان کے بنیادی عناصر کتنے ہوئے؟ اعتقاد اور اعتماد، اللہ کے نبی پر بھروسہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو عقیدہ بنا لینا۔ بھروسہ رکھنا اور عقیدہ رکھنا، یہ دو چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کو لے کے ہم نے چلنا ہے۔ اعتماد کو بھی اعتقاد کو بھی ہم نے اعتماد رکھنا بھی ہے، رکھوانا بھی ہے۔ اعتقاد رکھنا بھی ہے، رکھوانا بھی ہے۔ ہمارا کردار علماء کا اتنا بلند ہونا چاہیے کہ عالم اگر اسٹیج پہ آ کے بات کرے تو سننے والا صاف کہے کہ مولانا سچ بول رہے ہیں، جھوٹ۔ اگر مولانا کے قول و فعل میں تضاد ہو، مولانا خود کھابے کھاتا ہو دوسروں کے سٹیج پہ جا کے 11ویں کی تنقید کرتا ہو اور اپنے مدرسے کے بچوں کو ختموں پر بیچتا ہو۔ ماشاءاللہ ہم بڑے خود کفیل عشاء توحید والے بھی کرتے ہیں ویسے ہی کام لاہور میں، ٹھیک ہے؟ خود دوسروں کے سٹیج پہ آگے 11ویں حرام، فلاں حرام، فلاں حرام، فلاں حرام۔ مولوی صاحب کے چھوٹے سے 2 مرلے کی مسجد میں جا کے دیکھو، ہر روز درجن بچے وہ ختموں پہ بھیج رہا ہو، سپلائی دے رہا ہو رہا ہے۔
وہ سپلائی دے رہا ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ مولانا پر اب اعتبار. جب مولانا پر اعتبار نہیں رہا تو جو مولانا کا بتایا ہوا کی بات ہے وہ عقیدہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو ایمان کی حقیقت اور اس کے بنیادی عناصر کو پہچانے. ہم نے عقیدہ رکھنا بھی ہے، لوگوں سے رکھوانا بھی ہے. ہم نے اوپر اعتبار رکھنا بھی ہے، اپنے اوپر اعتبار عوام الناس کا پیدا کروانا بھی ہے. اگر میرے قول و فعل میں تضاد ہوگا، میرا کردار بلند نہیں ہوگا، تو میرے نمازی، میرے مرید، میرے معتقد میری بات کو کبھی بھی ویٹیج نہیں دیں گے، وزن نہیں دیں گے. تو اس آخری بات پر بھی عمل کر لیں گے. خدا کی قسم ایک فتنہ میرے اور آپ کے قریب نہیں پٹک سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.